ہم اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ سید کافر نہیں ہوتا. عالم کافر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، سید کافر نہیں ہوتا. آپ گارنٹی محترم آپ نے حنیف رافضی کا کلپ سماعت فرمایا جس میں وہ بڑے گونج اور دھڑلے اور جوشیلے پن میں یہ کہہ رہا ہے کہ سید کافر نہیں ہو سکتا. میں نے اس کی ساری گفتگو سماعت کی. اس نے اسی بات پر زور دیا کہ سید سے کفر تو دور رہا، گناہ نہیں ہو سکتا، اگر ہو جائے تو اس کو فاسق و فاجر نہیں کہا جا سکتا. اور اسی طرح اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر کسی سید سے کفر ہو جائے تو پھر وہ بندہ صحیح النسب فاطمی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نسب میں کوئی رکاوٹ وغیرہ ہوگی. اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ ہم لوگوں کے نسب کی جانچ پڑتال کرنا شروع کر لیں. بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایک مشہور ہوتا ہے کہ فلاں سید ہے، تو اب ہم اس کو یہی کہیں گے کہ اس کا نسب فاطمی ہے. یاد رکھیے گا کہ جو نسب ہوتے ہیں، نسب، یہ کفر کرنے کی بنا پر بھی نسب دنیاوی نسب کی بات کر رہا ہوں، پھر بھی جن سے وہ ہوگا، جس خاندان سے ہوگا، انہی کی طرف اس کو نسبت کی جائے گی. اس کا نسب کفر کرنے سے نہیں بدلتا، بلکہ کیونکہ یہ ایک دنیاوی علامات میں سے ایک علامت ہے. اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے. میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیت آپ کے سامنے رکھ دوں گا. فی الحال ہم نے اس مسئلے پر بات کرنی ہے کہ اس رافضی نے بارہا عقیدہ معصومیت لوگوں کو پڑھانا چاہا کہ بھائی سید جو ہے وہ کفر نہیں کر سکتا، سید سے گناہ نہیں ہو سکتا، سید داڑھی منڈا ہو تب بھی اس کی تعظیم فرض ہے، اعلیٰ حضرت نے فلاں جگہ فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان عبارات کا بھی تعاقب کریں گے جہاں جہاں سے اس نے عبارت اٹھائی ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا موقع عنایت فرمائے گا تو ہم اس کا تعاقب کریں گے. لیکن آج قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات طیبہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے جن آیات مبارکہ کے اندر اس رافضی نے کہا ہے، جس کی ابھی میرے سامنے تصویر کھلی ہے، اس نے کہا ہے کہ سید کافر نہیں ہو سکتا. یعنی گویا کہ اس کا صاف کہنا ہے کہ نبیوں کی اولادیں کافر نہیں ہو سکتی. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید روشن ہدایت ہے اور اس میں یہ بات واضح دو ٹوکائی ہوئی ہے کہ نبیوں کی اولادیں کافر ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں. جیسا کہ ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی. اب اولاد یعقوب کافر ہو گئی اور نعمتوں کے فراموش کر دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا دیا. جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یہی تھیں کہ ان کے اندر پے در پہ نبیوں کو بھیجا گیا، نبوت کو رکھا گیا، رسالت کو رکھا گیا، اور پھر انہی میں نبوت اور رسالت میں جو نبی آئے انہیں بادشاہیاں بھی دی گئیں، دنیا میں حکمرانیاں دی گئیں. تو وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک مجمل طریقے سے اس آیت طیبہ میں ذکر کیا، جس کی یہاں پر ہم تفسیر بیان کریں تو بہت وقت ہو جائے گا. اگلی آیت کے اندر بھی یہی آیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، اولاد یعقوب. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی اولاد جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو سکتی ہے، کفر کر سکتی ہے، پھر بھی اس کا نسب جو ہے وہ نبی کی طرف ہی جائے گا. جس طرح کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بارہا یہودیوں کو یعقوب کی اولاد فرما رہا ہے. اسی طرح اگلی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے ہم نے اولاد یعقوب سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، تو انہوں نے کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ نبی کی اولاد کافر ہو سکتی ہے. نمبر 4 آگے بھی یہی آیت آ رہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اس سے اگلی آیت بھی یہی آ رہی ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. یعقوب اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی، یا بنیا، اے ہماری بیٹو، ہماری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور وہ دین اسلام ہے اور تم مسلمان ہی مرنا. یعنی کہ مسلمون نے یہ بتایا کہ تمہارے لیے دین اسلام چنا گیا اور تم مسلمان ہو کر ہی مرنا. یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اگر اولاد کفر نہ کر سکتی تو نبیوں کا اپنی اولادوں کو وصیت کرنے کا کیا مطلب اور معنی ہے. یہ کیا طریقہ ہوا کہ 1,23,000 1,24,000 کم و بیش نبی جو ہے اپنی اولادوں کو وصیت کرتے آ رہے ہیں
شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کا یوں اپنی اولادوں سے کلام فرمانا لغو تھا، معاذ اللہ۔ اسی طرح آگے اگلی آیت آ رہی ہے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی آیتیں دی، پھر انہوں نے سب وہ آیتیں جھٹلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإن اللہ شدید العقاب، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا جب کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائیں، تو ان کے لیے اللہ کا دردناک ان کے لیے عذاب ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں بھی اسی طرح آ رہا ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اس سے اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو مختلف آیات طیبہ میں اسی طرح کا سیاق چلتا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کی اولاد، آدم کے جو 2 بیٹے ہیں ان کی جو خبر ہے اے محبوب آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، بالحق، حق کے ساتھ، اذ قربا قربانا، جس وقت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ان میں سے ایک کی قبول ہوئی تو دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک پورا سیاق آیا جہاں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوں تو ان میں سے ایک بیٹا ہدایت پر رہ گیا اور دوسرا جو ہے وہ بے ہدایتہ ہو گیا، اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اگلی آیات طیبہ میں بھی یہی آ رہا ہے، لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اس سے اگلی آیت کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، اے بنی اسرائیلیو، اولاد یعقوب، اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے نا، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اب اس آیت نے بھی یہی بیان کیا۔ اس سے اگلی آیت کی طرف آئیے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داود، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے داود علیہ السلام کی زبان سے یعقوب کی اولاد پر لعنت برسائی ہے، وہ یعقوب کی اولاد جنہوں نے کفر کیا، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہوئے، من بنی اسرائیل، اولاد یعقوب سے، علی لسان داود، ان پر داود کی زبان سے ہم نے لعنت کروائی، وعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کی زبان سے بھی ہم نے ان پر لعنت کروائی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی سرکشی کی بنا پر تھا، ان کی ہٹ درمی، نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ آگے چلیے، آگے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیات بیان فرمائی ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ساری انسانیت کو آدم علیہ السلام کی اولاد قرار دیا گیا اور بارہا قرار دیا گیا، اور یہی بیان کر کے فرمایا گیا کہ تم ایک نبی کی اولاد ہو، تو اس کا مطلب نبی کی اولاد کفر بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ آگے چلیے، تو اس طرح کی بہت زیادہ آیات ہیں جو میرے سامنے کھل رہی ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ بتائیے مجھے کہ جو بندہ قرآن مجید کی ان تمام نصوص کو یک دم بالکل اپنی نظر سے اوجھل کر دے، اس سے بڑا اور اسلام دشمن کون انسان ہوگا؟ یہاں پر دیکھیے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے، اس وقت جب کہ وہ پشت میں تھی، ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا اور انہیں ہم نے گواہ بنایا تھا، الستُ بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، بلا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا تھا کہ ہاں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اسی طرح اگلی آیت میں بھی یہی باتیں آ رہی ہیں۔ تو نبی کی اولادیں کافر بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، اگر میں یہاں پر ساری آیتیں بیان کرتا چلا جاؤں تو آیتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں، بہت زیادہ آیاتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھو میں نے یہاں پر سرچ انجن پر وہ آیات طیبہ لگائی ہوئی ہیں تو کتنی آیتیں آئی ہیں۔ قول یا نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، انہو لیس من اہلک، اب تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں رہا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی نبیوں کا اہل ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد نبیوں کے اوپر وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں قرار دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اب وہ تیرے اوپر ایمان نہیں لایا، بیٹا تو تیرا ہے پر ایمان نہیں لایا، تو لہذا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آل سے مراد صحابہ اکرام اور تمام صالحین متقین ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور انہوں نے دین کی نصرت کی۔ اب یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ انہوں نے دنیا کے نسب کو دیکھ کر دنیاوی انساب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کرنا چاہا، جبکہ نبیوں کی تو یہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیے کہ ہم نے قرآن مجید کی ان آیات کو اب دیکھا جن میں ذریہ اولاد کا ذکر آیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پہلی آیت میں آ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا کچھ کلمات سے، انہوں نے وہ آزمائش پوری کر دکھائی لی، تو ہم نے کہا کہ ہم ابراہیم تمہیں امام بنائیں گے۔ تو ابراہیم نے عرض کی یا اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد سے بھی، قال فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالمین کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی اولاد میں سے ظالم ہو سکتے ہیں، فاسق و فاجر سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ان رافضیوں کی باتوں میں آپ جاتے ہیں تو سارا قرآن ہاتھ سے جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضور نے صاف فرمایا کہ ابراہیم جو ہیں میں ان کی دعا ہوں، ابراہیم میرے والد ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے اولاد ہے وہ بھی تو پھر ابراہیم کی طرف منسوب ہوگی، تو ابراہیم کے بارے میں تو قرآن مجید میں یہ بات آ گئی۔ اسی طرح اگلی آیت دیکھیے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان کر اور ہماری اولادوں کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی اولادوں کا ذکر آیا جو ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی۔ اسی طرح کئی اور آیات طیبہ ہیں، جس طرح کہ یہاں پر دیکھیے ہنالک دعا زکریہ ربہ، زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی وہاں پر، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ذریت طیبہ عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کے ہاں بد اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر آگے چلیے تو آگے بھی اسی قسم کا ہی اسی سے ملتی جلتی آیتیں، اسی سیاق کو لے کر آیت طیبہ آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائی آپ مجھے بتائیے کہ کتنی آیات ہم آپ کو دکھائیں جن سے آپ راضی ہوں گے اور اس رافضی کے منہ پر آپ چپیر مار کر اس سے اپنی جان چھڑائیں گے۔ اب اگر ہم چلتے جائیں تو قرآن مجید میں یہاں پر ایک آیت یہ ابھی آ رہی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے کن کو؟ نوح کو، و ابراہیم، ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ والکتاب، اور نوح ابراہیم ان کی اولادوں میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھی، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اولادوں میں تو کچھ ہدایت والے ہیں اور بہت زیادہ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ سید کو فاسق نہیں کہنا چاہیے۔ سامعین محترم میں نے صرف بہت کم آیات طیبہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہوگا تو ان آیتیں سمجھ جائے گا، وگرنہ میں تو شام تک پڑھتا رہوں تو آیات ختم ہونے کو نہیں آتی۔ یہ آیت طیبہ آپ سنیے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مذکر اور مونس پیدا فرمایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے اندر شعوب بنائے، قبیلے بنائے، برادریاں بنائیں، لتعارفوا، یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ تم ایک دوسرے کی معرفت رکھو، پہچان رکھو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صرف وہی مکرم ہے جو متقی ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ خوب جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اب سامعین محترم اس آیت نے یہ بات بیان کر دی کہ جو دنیاوی نسب ہے، مثلا ہاشمی ہونا، قریشی ہونا، اموی ہونا، یا ہمارے ہاں جٹ، راجپوت، بلوچ، ارائیں، بٹ شٹ، یہ سارے جو نسب ہیں یہ فقط تعارف کے لیے ہیں۔ اب ان میں سے اللہ کی بارگاہ میں متقی ہی کامیاب ہوں گے، فقط نسب نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا میں ظاہر ہے کہ جو نسب ہوتے ہیں ان کی معرفت ہے، ایک پہچان ہے، ہر نسب کا ایک معیار اور مقام ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے اونچا مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا ہے، کیونکہ آپ اس میں تشریف لائے، اور جہاں پر جس قبیلے میں نبی تشریف لاتا ہے وہ قبیلہ افضل الاعلیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیاوی امور سے یہ بات ہے، اس کو دین سے جوڑنا، دینی احکام سے جوڑنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیاوی معاملات کے لیے ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی معرفت اور پہچان حاصل کرو۔ تو سامعین محترم، اس رافضی شخص کا لوگوں کو رافضی بنانا اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنا، جی ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا ہو سکتا ہے، سب جھوٹ اور بکواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔